الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء اور میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ ماہ شعبان میں ہیں، جو رمضان سے پہلے مہینہ آتا ہے، جسے شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے. شعبان کا مہینہ انتہائی اہمیت کا مہینہ ہے. ہم نے اور آپ نے، یا یہ کہا جائے کہ ہمارے مسلم سماج نے ماہ شعبان کو صرف اور صرف شب برات کی وجہ سے یاد رکھا ہے، اور پورے مہینے میں ایک دن یا ایک رات جو شب برات ہے، رات میں لوگ جاگ جاتے ہیں، دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے مہینے کا حق ادا کر دیا. شب برات کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بھی جو ہے وہ استحبابی درجے کی ہے، کوئی فرض اور واجب درجے کی اہمیت نہیں ہے. لیکن ہمارے سماج نے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا ہے، اور پورے ماہ جو کام کرنے ہیں اس کام کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے. غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 2 مہینے کے روزے نہیں رکھے ہیں، لگاتار 2 مہینے کے روزے نہیں رکھے ہیں سوائے شعبان اور رمضان کے. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ شعبان کے بھی پورے ماہ کے روزے آپ نے نہیں رکھے ہیں، بلکہ رمضان کے تو پورے ماہ کے روزے رکھے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. لیکن جہاں تک شعبان کی بات ہے تو شعبان کے اکثر ایام کے روزے آپ رکھیں، اور اکثر ایام کی وجہ سے پورے ماہ کے روزے رکھنے کی تعبیر کی گئی ہے. جیسے کہ ایک آدمی ہے جس نے اکثر کام کر لیے ہیں، 100 کام کرنے تھے، 100 میں سے اس نے 90 کام کر لیے ہیں، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے عرف میں کہ اس نے پورے کام کر لیے. یا آپ 100 روپے کی کوئی چیز ہے جو خریدتے ہیں، لیکن آپ نے اسے 100 میں نہیں، آپ نے اسے 95 روپے میں خریدا ہے، 98 روپے میں خریدا ہے، تو عرف عام میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی 100 روپے میں نے خریدا ہے، حالانکہ 100 روپے کی چیز نہیں ہے. اسی طرح روایت میں جو یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 2 مہینے کے روزے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں رکھے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ شعبان کے بھی پورے روزے آپ نے نہیں رکھے ہیں، ہاں شعبان کے اکثر ایام کے آپ نے روزے رکھے ہیں. اسی مناسبت سے یہ بات کہی گئی ہے. ایک روایت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد، یعنی اخیر شعبان میں یا نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو منع بھی کیا گیا ہے. تو اب بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض محسوس ہو رہا ہے. ایک روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے لگاتار شعبان اور رمضان 2 مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور شعبان کے روزے سے مراد اکثر ایام کے. پھر ایک روایت یہ آ رہی کہ شعبان کے اخیر میں یا نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو منع کیا تو پھر آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ اس کے جوابات مختلف طرح سے دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ دیکھیے لوگوں کی الگ الگ نفسیات ہوتی ہے.
اور لوگوں کی صحت و تندرستی الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر آدمی ایسا ہے کہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے اور رمضان کا روزہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے تو اسے نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شعبان کا روزہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر آدمی ایسا ہے کہ اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، شعبان کے روزے رکھنے سے رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کو ماہ شعبان کے پہلے بھی اور آخر میں بھی کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں جو کثرت سے روزے رکھتے تھے اس کی وجہ اصل یہی تھی، اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ بھی کہ رمضان کی تیاری کی جائے۔ آنے والی چیز جتنی اہم ہوتی ہے تیاری اسی لحاظ سے آدمی کرتا ہے۔ آپ کے ادارے میں اگر چھوٹا موٹا پروگرام ہو رہا ہو تو 1-2 دن اس کی تیاری کے لیے کافی ہے، لیکن اگر عالمی پیمانے کا سیمینار ہو رہا ہو تو اس کے لیے تقریباً 6 ماہ پہلے اسے تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ اور اگر عالمی پیمانے کا نہیں بلکہ ملکی پیمانے کا، نیشنل پیمانے کی اگر کوئی کانفرنس ہے یا سیمینار ہے تو پھر اس کی تیاری بھی 2-3 ماہ پہلے سے آدمی کر دیتا ہے کہ مہمانان آنے والے ہیں، کہاں انہیں ٹھہرنا ہے، کہاں رکھا جائے گا، کیا کھلایا جائے گا، کہاں سلایا جائے گا، کہاں پروگرام کی نشستیں ہوں گی، کون استقبالیہ میں رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آنے والی چیز جتنی اہم ہوتی ہے تیاری بھی اسی لحاظ سے کی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ چونکہ انتہائی اہم مہینہ، ایسا مہینہ جس کی ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، ایسا مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، ایسا مہینہ جس میں فرائض کے اعمال فرائض کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، نوافل کی بھی نیکیاں بڑھائی دی جاتی ہیں، ایسا مہینہ جس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایسا مہینہ جس میں روزے دار کو روزہ کھولنے سے پہلے افطار کے وقت اس کی روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگر اس نے قبولیت کے شرائط کا خیال رکھا ہے تو، وغیرہ وغیرہ۔ تو رمضان انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے، ثواب کمانے اور ثواب لوٹنے والا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ماہ شعبان میں خوب تیاری کیا کرتے تھے۔ اب تو شعبان کے کم ایام باقی رہ گئے ہیں، تقریباً 10 ایام کے آس پاس ہیں۔ جو ایام گزر گئے ماضی پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں مستقبل کی فکر کرنی چاہیے اور ماضی میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ اچھے اعمال اچھی لگن کے ساتھ، اچھی امنگ کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ کرنے کا اللہ سے معاہدہ کرنا چاہیے۔ اب جو ایام باقی رہ گئے شعبان میں، ان میں خاص طور سے ہمیں اور آپ کو جو کام کرنا ہے اس کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم رمضان میں جو عبادت کی جانے والی ہے اس عبادت کا ماحول ہم ابھی سے بنائیں۔ جیسے سب سے پہلی بات کہ روزہ رکھنے کی استطاعت اگر آپ کے اندر ہے، روزہ رکھنے سے آپ کمزور نہ ہو جائیں گے رمضان کی عبادت میں، تو ابھی سے روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ روزانہ نہیں تو ایک دن بیچ کر کے روزہ رکھیے۔ 2 ہفتے تقریباً باقی ہیں کم و بیش، تو 2 ہفتے میں مستقل نہ رکھ سکے تو کم سے کم 3، 4، 5 روزے رکھیے۔ دوسرا کام یہ کیجیے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا، تلاوت کا ابھی سے معمول بنا لیجیے کہ ہمیں فجر کے بعد، ظہر کے بعد یا ہر نماز کے بعد آدھے پارے کی تلاوت کرنی ہے، پون پارے کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ ابھی سے ماحول بنائیں۔ جو حفاظ کرام ہیں وہ تو پڑھیں گے ہی، انہیں تراویح سنانی ہے وہ تو دور بھی نکالیں گے، پڑھیں گے بھی۔ سنانے سے پہلے عام طور سے حفاظ کرام 2 دفعہ پڑھا کرتے ہیں، ایک دفعہ خود پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں،
اور ایک دفعہ کسی کو سنا دیا کرتے ہیں۔ عموماً 2 دفعہ تو حفاظ کرام پڑھتے ہیں، تو نارمل انداز میں دیکھا جائے تو حفاظ کرام قرآن کریم ماہ رمضان میں تقریباً 3 دفعہ ختم کر لیتے ہیں نارمل انداز میں، ورنہ کرنے والے زیادہ بھی ختم کرتے ہیں۔ ایک وہ تراویح میں مکمل کرتے ہیں، تراویح سے پہلے وہ یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، پھر کسی کو سناتے ہیں وہ، تو نارمل انداز میں 3 دفعہ ختم کر لیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے جو حفاظ نہیں ہیں، میں بھی چونکہ حافظ نہیں ہوں اس لیے میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، پھر آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ جو حفاظ نہیں ہیں انہیں ابھی سے اپنا معمول بنانا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ روزانہ 3 پارے پڑھیں تاکہ رمضان میں 3 ختم ہو جائے۔ روزانہ 3 پارہ پڑھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے اگر آپ نے نظام بنا لیا ہے تو۔ فجر کے بعد فوراً بعد اگر سونے کا معمول نہ ہو تو فجر کے بعد آدھا پارہ پڑھ لیں، ظہر کے بعد آدھا پارہ پڑھ لیں، اسی طرح جو ہے عصر کے بعد پڑھ لیں، پھر عشاء کے بعد دیکھ لیں، یا آدھا پارہ سے زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے۔ اگر فجر سے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں تو سحر کے لیے جو اٹھتے ہیں سحری کے وقت، سحری کرنے کے بعد نماز میں وقت باقی رہتا ہے، جو وقت باقی ہو اس کو تہجد میں بھی لگائیں اور اس کو قرآن کی تلاوت پہ لگائیں۔ اس طرح 2-3 ختم قرآن آرام سے آدمی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنا ایک نظام بنا لے۔ اگر نظام نہیں رہے گا تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور ختم کرنا مشکل ہے۔ تو پہلے تو روزہ کثرت سے رکھنا شروع کر دیں۔ نمبر 2، کوشش یہ کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک نظام کے ساتھ ہو۔ نمبر 3 پر یہ کام کریں کہ اپنا معمول بنا لیں اور توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسی طرح سے تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ معمول بنا لیں کہ ہمیں ہر نماز کے بعد 5 منٹ تک یا 100 دفعہ تک ہمیں فلاں تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ، رمضان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، رمضان کے علاوہ روزانہ 100 سے زائد مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ماحول بنا لیں، تحلیلات اور تسبیحات پڑھنے کا ماحول بنا لیں۔ اور چوتھا کام یہ کریں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم دعاؤں میں اپنا دل لگائیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب تو ہمیں اختیار کرنا ہے، اسباب ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع سے 1 نہیں 2 زرہیں آپ نے پہن رکھی تھی، حالانکہ 2 زرہیں پہننے کی کیا ضرورت ہے، 1 زرہ کافی دلے۔ ہم دنیا میں ہمیں اسباب کلی طور پر اختیار کرنا ہے، تو 2 زرہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن رکھی تھی، پھر اس کے بعد دعا بھی کر رہے تھے۔ تو دنیا کی چیزیں جو اسباب ہیں وہ تو ہمیں اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاؤں کے لیے وقت خاص کر دینا ہے۔ آج کل ہماری دعائیں بھی ریڈی میڈ دعائیں ہوتی ہیں، یہ کہا جائے کہ دعائیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں۔ دعا کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، دونوں میں فرق ہے۔ اس موضوع پر میری مستقل تقریر ہے۔ دعا پڑھنا اور دعا مانگنا، دعا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض وہ دعائیں جو اعمال کے ساتھ خاص ہیں اس کو دعا پڑھنا کہا جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے دعا پڑھیے، کھانے کے بعد دعا پڑھیے، مسجد میں داخل ہوئیے دعا پڑھیے، مسجد سے نکلیے دعا پڑھیے۔ اور وہ دعائیں جو ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو سنوارنے کے لیے، وہ دعائیں جو دونوں جہان کی عافیت اور ترقی کے لیے، ان دعاؤں کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، اور وہ دعائیں پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا، وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مانگنا جو ہوتا ہے، لفظ مانگنا، مانگنے میں اصرار ہوتا ہے، مانگنے میں ضد ہوتی ہے، مانگنے میں تڑپ ہوتی ہے۔ بچہ جو ایک اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے 10 روپے مانگتا ہے تو وہ صرف مانگتا کیسے؟ جب تک بابا دے نہ دیں دامن کھینچے گا، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، پیٹ میں مونڈی ڈال دے گا، بابا کو غصہ بھی دکھائے گا، یہ مانگنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں۔ نماز کے بعد جو ہم عام طور سے دعائیں مانگتے ہیں وہ مانگنا نہیں، وہ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ریڈی میڈ دعائیں ہیں۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، چند کلمات پڑھے، مقتدی نے آمین آمین کہہ دیا اور پھر ہاتھ پھیر دیا، قصہ ختم ہو گیا وہ۔ تو یہ معمول ہے، ایسا نہیں۔ آپ ابھی سے کوشش کیجئے کہ دعائیں مانگیں۔ جب دعائیں مانگنا ابھی سے کوشش کیجئے گا
تو رمضان میں انشاءاللہ اور اس میں تڑپ پیدا ہوگی اور اس میں زیادتی ہوگی۔ یہ جو چند باتیں کہی گئی ہیں کہ روزے کا اہتمام کیا جائے ابھی سے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کی جائے، تسبیحات، تحلیلات، استغفار کی کثرت کی جائے، اور اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے، تعلق مع اللہ کو مضبوط کیا جائے، یعنی دعائیں خوب مانگی جائیں، انشاءاللہ ابھی سے میں شروع کریں گے تو رمضان میں اس کا اثر باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔